ویلکم بیک۔ چیئرمین نیب کی تقرری سے متعلق شہباز شریف سے نہیں پوچھا جائے گا، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں شہباز شریف سے مشورہ کرنا ایسا ہے جیسے ایک چور سے پوچھیں کہ تفتیشی کون ہونا چاہیے۔ چیئرمین نیب کے حوالے سے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حالت اشرف غنی جیسی ہے، دونوں ایک جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مودی کو للکارا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آپ جڑے نہ ہوں مٹی کے ساتھ، پھر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جس طرح کی زندگی آج کل نواز شریف اور اشرف غنی گزار رہے ہیں۔ ایک دبئی میں لیٹا ہوا ہے، ایک لندن میں لیٹا ہوا ہے، دونوں ڈالروں کے بیگ بھر کے باہر چلے گئے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں۔ اب اگر ہم شہباز شریف سے پوچھیں کہ اگلا چیئرمین نیب کیا ہونا چاہیے، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم جو چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا۔ لہٰذا اب لا منسٹر اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ طے ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ہم کنسلٹیشن نہیں کریں گے۔ لندن میں موجود نواز شریف کا لاہور میں جعلی کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بننا پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ شہباز گل نے نواز شریف کی جعلی ویکسینیشن کی سازش کا الزام مریم نواز پر لگا دیا۔ شہباز گل نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ بند کرنے کے بعد ویکسینیشن کے عملے پر حملہ کیا گیا، ملکی سلامتی کے خلاف سازش کرنے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ گجرپورہ پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ نواز شریف کا لاہور میں جعلی کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بننا پاکستان کے خلاف سازش قرار۔ سازش میں کون کون ملوث اور کیسے تیار کی گئی، شہباز گل نے سب کچھ بتا دیا۔ اپنے بھرتی کروائے ہوئے لوگوں کے تھرو یہ سازش رچانا، پھر اس سازش کو پورا کرنا، پھر سب سے پہلے ہندوستانی چینلز کو وہ خبر دینا تاکہ پاکستان اگر کسی لسٹ میں سے نکل رہا ہے تو بیرونی ممالک یہ سوچیں کہ پاکستان کا ویکسینیشن سسٹم خراب ہے۔ شہباز گل نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سیاست میں گندی سوچ والوں نے ملک کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا۔ ملک کی سلامتی کے خلاف سازش کرنے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ لوگ پاکستانی وقار کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، پھر اس خبر کو پھیلا کر ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ ابوالحسن اور عادل رفیق تھانہ گجرپورہ میں زیر حراست ہیں اور FIA ان سے تحقیقات کرے گی، جبکہ نوید کو بھی جلد جرمنی سے گرفتار کیا جائے گا۔ مسلم نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے شہباز گل کے پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا کہ حکومت آپ کی، وزیر آپ کے اور اثر انداز آج بھی نون لیگ ہو رہی ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ریکارڈ کے رد و بدل میں نواز شریف اور مریم کا کیا قصور، حکومت نواز شریف کے نام پر ہی سیاسی دکان چلا رہی ہے۔ حکومت نہ چلے، معیشت تباہ ہو جائے تو قصوروار نواز شریف۔ سوال بھی کر ڈالا کہ کب تک یہ اپنی نااہلیوں کا ذمہ دار نواز شریف اور مریم نواز کو ٹھہراتے رہیں گے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بڑا ریلیف مل گیا۔ عبوری ضمانت میں 9 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ FIA 5 باکسوں میں شواہد لے کر عدالت پیش ہوئے۔ FIA نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر تفتیش میں تعاون نہ کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ بینکنگ عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ FIA 5 بکسوں میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف شواہد لے کر عدالت پیش ہوئے۔ FIA نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر تفتیش میں تعاون نہ کرنے کا ایک مرتبہ پھر الزام لگایا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ FIA نے تفتیش مکمل کر لی ہے یا آپ کو اور وقت چاہیے، تفتیش مکمل کرنے میں مزید کتنا وقت درکار ہے، جس پر ڈائریکٹر FIA نے کہا کہ تفتیش مکمل کرنے کے لیے ملزمان کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ شروع دن سے ہی ملزمان تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈائریکٹر FIA کا بیان سن کر دکھ ہوا، آفیسر کا ایسے غلط بیانی کرنا افسوسناک ہے۔ وکلا نے FIA کو تمام جواب بھجوا دیے ہیں۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی کی ضمانت کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ کے 25 اور 27 فروری کے فیصلوں کے خلاف اپیل منظور کی جائے۔ سابق صدر میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ پیر کو تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان اور عثمان ڈار کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ درخواست میں آصف زرداری کی بطور پارٹی سربراہ اور رکن قومی اسمبلی تا حیات نااہلی کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ زرداری نے اپنے اثاثے چھپائے۔ اثاثے چھپانے پر آصف زرداری صادق اور امین نہیں رہے اور رکن اسمبلی بننے کے اہل نہیں ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سابق صدر کو نااہل قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے ملک بھر میں صدارتی نظام کے نفاذ سے متعلق کیس کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے ملک بھر میں صدارتی نظام کے نفاذ سے متعلق کیس کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی بینچ میں شامل ہیں۔ احمد رضا قصوری سمیت 4 افراد نے صدارتی نظام کے نفاذ سے متعلق درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ ویلکم بیک۔ سندھ حکومت نے ڈیسک خریداری کا ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب خریداری ڈویژن لیول پر ہوگی۔ سندھ کے وزیر سید سردار شاہ کی ہدایت پر ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی رپورٹ کی روشنی میں مجموعی طور پر 3.5 ارب روپے کے ٹینڈرز منسوخ کیے جائیں گے، جس کے بعد ڈیسکوں کی خریداری ڈویژن سطح پر ہوگی۔ سندھ میں 6,000 روپے ملنے والا اسکول ڈیسک 29,000 روپے میں خریدے جانے کا انکشاف ہوا تھا، جس پر پی ٹی آئی نے بھرپور آواز بلند کی تھی۔ معاملات اس قدر بڑھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ انکوائری کروانے پر مجبور ہو گئے۔ پاک چین اقتصادی راہداری میں کراچی کوسٹل زون منصوبے کو شامل کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ منصوبے سے کراچی دنیا کے سرفہرست بندرگاہوں میں شامل ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے کہا کہ سی پیک کے تحت کراچی کے لیے بڑا اقتصادی ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون کو سی پیک میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے CCDZ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اسلام آباد اور بیجنگ میں اقتصادی راہداری پر 10ویں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ مارچ سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہو جائیں۔ وزیر اعظم 1100 ارب کا پیکج صرف باتوں کی حد تک ہے۔ کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ میں صفائی کا کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے۔ معاہدے سے کراچی میں کچرے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی پروجیکٹ ہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے۔ عوام پر 1 نومبر سے گھریلو صارفین کے لیے گیس 270% مہنگی کرنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ مختلف سلیبز کے گیس بلز میں 550 روپے سے لے کر 9,000 روپے سے زائد تک کا اضافہ ہوگا۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ ماہانہ 2 ہیکٹو میٹر کیوبک پر ریٹ 553 کی بجائے 683 کرانے کی تجویز ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے پھلوں کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان نے سیلز ٹیکس ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن ٹویٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان سے آنے والے سیب کے علاوہ کسی بھی پھل پر ٹیکس نہیں لے گا۔ ٹیکس نہ لینے کا فیصلہ افغانستان کے لیے پاکستان کی مثبت خارجہ پالیسی کا مظہر ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے فلیٹ سے ریٹائرڈ 6 ایئربس 3T20 طیارے فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے ان طیاروں کو انجنز کے بغیر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انجنز کے بغیر طیاروں کی قیمت کے تعین کے لیے معروف کمپنیز سے پیشکش طلب کر لی گئی ہے۔ تھرپارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ نواحی گاؤں اسلام کوٹ میں پیش آیا۔ مقامی شہریوں کے مطابق متاثرہ افراد کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ آسمانی بجلی کا شکار ہوئے۔ واقعے میں 550 بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ کراچی میں ICI پل آئل ٹینکر الٹ گیا، ہزاروں لیٹر تیل ضائع ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق آئل ٹینکر الٹنے سے تیل سڑک پر پھیلنے سے 2 موٹر سائیکلز پھنس گئیں، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق آئل ٹینکر کو سڑک سے ہٹا دیا گیا۔ پولیس نے جناح پرید سے ICI چوک آنے اور جانے والی سڑک کو بند کر کے سڑک پر گرے تیل کو صاف کر دیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कश्मीर में मज़ालिम पर भारत के खिलाफ जंगी जराइम का केस चलाने और अली गिलानी की शहदा कब्रिस्तान में तदफीन का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान भारत की एक और जंग रोकने के लिए 3 शराइत भी पेश कर दी। मजीद बोले, अमरीका और यूरोप में बाज़ सियासतदान अफगान मामले पर पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमें सराहने की बजाय उल्टा हम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। Very unfortunate. Such double standards, and the most glaring in case of India, where this RSS BJP regime is being allowed to get away with human rights abuses with complete immunity. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, from his family, denying him a proper Islamic funeral. Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know, the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. बसारत से महरूम पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम ने यूएन जनरल असेंबली में भारत को करारा जवाब देते हुए बेबुनियाद इल्जामात को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर दफ्तर के बाहर भारतीय फौज के हाथों बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। कफनपोश मुजाहिरीन ने सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर उठाकर भारतीय जबर इस्तेबदाद के खिलाफ मुजाहरा किया। मोदी सरकार दुनिया के सामने जग हसाई रुस्वा हो गए। अमरीकी सदर से मुलाकात की तो सिख मुजाहिरीन के एहतजाज का सामना करना पड़ा। सदर बाइडन ने मोदी को गांधी का अदम तशद्दुद का फलसफा याद करवा दिया। काले करतूत सामने रख दिए। नायब सदर कमला हैरिस से मिले तो वहां भी खास पजीराई न मिल पाई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। पुरअमन अफगानिस्तान पूरे खित्ते के लिए सूदमंद होगा। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में कलीदी कुर्बानियां दी हैं। यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी के लिए अखबार में इश्तिहार जारी करने की इजाज़त दे दी गई। नवाज शरीफ की जायदादों के मामले पर 2 तहसीलों में वाक़ई जायदादों की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी करने की इजाज़त दे दी गई। साबिक वज़ीर आज़म के नाम तहसील रायबंड में 2 ज़रई अराज़ी हैं। उनके नाम तहसील कैंट में 135 अपर माल कमर्शियल जायदाद है। जायदादों की नीलामी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स ने इजाज़त मांगी थी। ज़िला इंतज़ामिया ने नीलामी इश्तिहार की बाकायदा इजाज़त दे दी है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई समेत आवाम की खिदमत के हर शोबे और महकमे को बिकाऊ माल बना दिया गया। वज़ीर आज़म और उनके साथियों की करप्शन पर नैब और FIA को कुछ नजर नहीं आता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिस मुकदमे में शहबाज शरीफ को घसीटा जा रहा है उसमें उनसे तमाम सवालात पूछे जा चुके हैं। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ जाली कार्रवाइयों में मसरूफ है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का इल्जाम, बोले हुकूमत मुल्क को इस तरह चला रही है कि वो पीछे जा रहा है। भारत इतना जुल्म करके दुनिया में मोतबर है तो हमारी हुकूमत क्या कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर ने कहा कि आपका यौम एहतसाब आने वाला है। आप खुद जज और खुद ज्यूरी बने हुए हैं। शहजाद अकबर का दावा पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सफ़े लहरा लहरा कर दावा करते थे पिशावर BRT में करप्शन हुए जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साबिक चेयरमैन औगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री पर नैब रेफरेंस रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के इलाके मलपुर रोड पर मुसल्लह अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में एक शख्स जाबहक दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग में जाबहक शख्स प्रॉपर्टी डीलर है। कत्ल होने वाला प्रॉपर्टी डीलर गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले डीलर का पार्टनर था। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है।
کراچی میں اداکارہ نادیہ خان سے سائبر فراڈ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم حماد سمیع کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم عمران ریاض کے مطابق مدد کے نام پر IT ایکسپرٹ نے نادیہ خان کو مالی نقصان پہنچایا۔ ملزم نے ستمبر 2020 میں نادیہ خان کا YouTube چینل ہیک کیا تھا۔ اسلام آباد میں لڑکی اور لڑکے پر تشدد کیس میں پولیس کی جانب سے عدالت میں جمع کروائے گئے چالان میں کہا گیا کہ مرکزی ملزم عثمان ابرار نے ساتھیوں سے مل کر نازیبا ویڈیو بنوائی اور متاثرین سے 11 لاکھ روپے وصول کیے ہیں۔ پولیس چالان میں کہا گیا کہ ملزمان نے ویڈیو بنا کر بلیک میل کیا، بعد میں بھتے کی رقم بھی وصول کی۔ ملزم عمر بلال نے انکشاف کیا کہ عثمان مرزا کے کہنے پر متاثرہ لڑکے اور لڑکی سے سوا 11 لاکھ روپے لیے۔ کراچی کے علاقے بن قاسم میں شہری کے اغوا کے بعد قتل میں پولیس کا سابق SHO ملوث نکلا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے سابق SHO ہارون کورائی اور خاتون سمیت دیگر ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتار ملزمان کو 4 روزہ ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ CTD نے پنجاب کے مختلف شہروں سے 8 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ کالعدم تنظیموں کے کارندوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اسلحہ لائسنس کی میعاد 5 سال مقرر کر دی گئی۔ نئے ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس کے لیے 10,500 جبکہ غیر ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس کے لیے 6,500 روپے فیس دینا ہوگی۔